نمازوں کو چھوڑنے والوں، نمازوں کو ترک کرنے والوں، مسجد کو ویران کرنے والوں، یہ بات کان کھول کر کے سن لینا کہ ہمارے قوم ملت یہ کہتے پھرتے ہیں، ہمارے نوجوان بھائی یہ کہتے پھرتے ہیں، اگر کسی عالم کی تقریر سنی، اگر اس عالم نے نماز کا ذکر کر دیا تو یہ ہمارے نوجوان یہ کہتے پھرتے ہیں، جس کسی بھی عالم کو دیکھو وہ نماز کا ذکر کیا کرتا ہے، جس کسی امام کو دیکھو وہ نماز کا ذکر کرتا ہے، کسی حافظ کو دیکھو وہ نماز کا ذکر کرتا ہے، کسی عالم کو دیکھو وہ نماز کا ذکر کرتا ہے، کسی پڑھے لکھے کو دیکھو وہ نماز کا ذکر ہی کیا کرتا ہے، ہر وقت نماز کا ذکر کیا کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان اس نماز سے چھڑتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو نماز سے چھڑ پیدا ہوتی ہے، ہمارے نوجوانوں کو نماز سے کیوں جلن پیدا ہوتی ہے؟ کان کھول کر کے سن لینا، ان عالم کو پتا ہے، اس حافظ کو پتا ہے، اس قاری کو پتا ہے، اس نماز کا ذکر کرنے والے کو پتا ہے کہ نماز چھوڑنے سے کتنا بڑا گناہ ملتا ہے، نماز کو ترک کرنے والے کو، مسجد ویران کرنے والوں کو کتنا بڑا گناہ ملتا ہے۔ غوث اعظم کی محفل سجانے والوں، غوث اعظم کی فاتحہ و نیاز کرنے والوں، غوث اعظم کا تبرک اور لنگر بانٹنے والوں، جانتے ہو غوث اعظم بے نمازی سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنی نفرت کرتے ہیں؟ بات کان کھول کر کے سن لینا، غوث اعظم کا کہنا ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں اگر ایک راستہ سے اگر بے نمازی آ رہا ہے اور دوسری راستہ سے ایک نالی میں لغیزہ ہوا، نالی میں لپٹا ہوا کتا گندا آ رہا ہے اور ادھر سے نمازی آ رہا ہے، اور تمہارا جانا اگر بیچ راستہ میں ہو جائے تو تم اس نمازی کی طرف مت جانا، اس بے نمازی کی طرف مت جانا، کیونکہ اس کتے کی طرف چلے جانا۔ اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں وہ کتا ابھی نالی میں لپٹا ہوا ہے، اس نالی اس پانی سے، کسی بھی پانی سے اس کی غلیظت صاف ہو سکتی ہے، اس کتے کی نجاست صاف ہو سکتی ہے۔ اگر بے نمازی کی نحوست اگر تمہارے جسم پر لگ گئی، اگر بے نمازی کی نحوست اگر تمہارے شریر پر لگ گئی تو دنیا کا کوئی ایسا پانی نہیں جو تمہاری اس نحوست کو صاف و ستھرا کر سکے۔ غوث اعظم کے لنگر اور نیاز کو بانٹنے والوں، فاتحہ کرانے والوں، یہ بات کان کھول کر کے سن لینا، غوث اعظم بے نمازی سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر بے نمازی ایک راستہ سے اگر بے نمازی آ رہا ہو اور دوسری راستہ سے ایک نالی میں سنا ہوا کتا آ رہا ہو تو ادھر سے کوئی مسافر جا رہا ہو تم اس بے نمازی کی طرف مت جانا، اس کتے کی طرف چلے جانا جو نالی میں لچڑا ہوا ہے، جو نالی میں گندا ہوا ہے، جو نالی میں سنا ہوا ہے۔ پوچھا گیا، غوث اعظم فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کتے کی نحوست اور نجاست کسی بھی پانی سے صاف اور ستھری ہو سکتی ہے۔ اگر تم بے نمازی کی طرف چلے گئے، بے نمازی کی طرف رک کر کے چلے گئے، اگر اس کی نحوست تمہارے جسم پر لگ گئی تو دنیا کا کوئی بھی ایسا پانی نہیں جو اس نحوست کو صاف اور ستھرا کر سکے۔ نمازوں کو ترک کرنے والوں، نمازوں کو چھوڑنے والوں، مسجد کو ویران کرنے والوں، یہ بات سنو کہ نماز چھوڑنے پر کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کو اگر گناہ بتا دیا جائے تو آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، پیروں تلے زمین اکھڑنے لگے گی۔ اگر بے نمازی ہو کر کے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کو بے نمازی اگر وہ بے نمازی ہے اس کو قبر میں اتار دیا جائے، قبر میں اتارنے کے بعد سب مسافر وہاں سے چل جاتے ہیں تو وہاں پر اس قبر کے اندر بے نمازی کے قبر کے اندر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور اس ایک سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہے اگر وہ دنیا کے کسی پہاڑ پر اگر اپنی پونچھ کو مار دے تو پہاڑ اس کی پونچھ سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہاں ایک سانپ کا یہ عالم ہے تو سوچو وہاں قبر کے اندر 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، وہاں پر ہمارا کیا ہوگا؟ آج ہم دنیا میں اگر کوئی ہمیں آگ سے جلا دے، کوئی ہمیں آگ چھو جائے تو ہم دوائیاں لگاتے پھرتے ہیں، ٹیو لاتے پھرتے ہیں، دوائیاں کھاتے پھرتے ہیں۔ اگر ہمارے اس جسم کے اندر ہمارے جسم پر اگر کوئی مچھر کاٹ بھی جائے تو اس مچھر